अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नए सबक के साथ। अज़म ये है कि इंशाअल्लाह मुकम्मल कुरान मजीद तजवीद के साथ और बेहतरीन मखारिज के साथ और क़वाइद के साथ मुकम्मल करना है इंशाअल्लाह। अगर आप मेरा साथ देंगे तो ये सफ़र आपके साथ देर तक जारी रहेगा। तो चलें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30वां पारा मुकम्मल पढ़ लिया, नूरानी कायदा भी हमने मुकम्मल पढ़ लिया है। सूरह मुल्क के बाद सूरह कलम भी मुकम्मल हो चुकी है। इस पूरी सूरत की आपने दुहराई करनी है। अगर कोई गलती है तो सबक सुन के बार बार अपना तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त कर लें। तो आज के सबक की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हाक़्क़ति मदनिय्यह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत मक्की है या मदनी है, इसको हम देख लेते हैं। जी, ये मक्की सूरत है। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा। अच्छा जी, आज आप एक अहम चीज़ सीख लें। जब कभी इस वाली मद के बाद मुशद्दद हर्फ आ जाए तो मद के बाद वाले हर्फ को मजबूती से पकड़ के फिर छोड़ देते हैं। किस तरीके से, मैं आपके सामने दोबारा तिलावत करूँगी। और मोटा ख़ाफ का भी ध्यान रखना है, मद को कितना लंबा करना है इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और असल चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो ये है कि मद के बाद मुशद्दद हर्फ को मजबूती से पकड़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं। कैसे? अल-हाक़्क़ा, ठीक है, क़ाफ को मजबूती से पकड़ना है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो अलिफ की आवाज़ बीच में डाल देते हैं, जैसे कि अल-हाक़्क़तु, ऐसे नहीं, हमज़ा को नहीं डालना बीच में, क़ाफ को ही डालना है और क़ाफ पे ही आपने ज़ोर से पकड़ना है और फिर क़ाफ को आराम से छोड़ देना है। कैसे? एक दफ़ा फिर सुने। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा, वमा अदराक मल-हाक़्क़ा। वमा अदरा पे जो मद आपको नज़र आ रही है ये 3 अलिफ के बराबर है। सीधे तरीके से इसको 3 सेकंड तक लंबा करना है। और यहाँ पे जो आपको मद नज़र आ रही है ये 5 अलिफ के बराबर है। इसकी लंबाई 5 अलिफ तक करके फिर क़ाफ को पक्का पकड़ना है, मजबूती से पकड़ना है और फिर उसके बाद इसको अदा कर देना है। कज़्ज़बत समूद व आदुम बिल क़ारिअह, वआदुम बिल क़ारिअह। इसमें आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है? ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 पेश के ऊपर छोटा सा मीम आपको नज़र आ रहा होगा जो रेड कलर में है। जब कभी नून साकिन या तनवीन के बाद बा आए तो फिर ऐसा छोटा मीम भी आता है। इस कायदे को इक़लाब कहते हैं। यहाँ पे दुन नहीं पढ़ेंगे, दुम पढ़ेंगे और होंठ भी बंद हो जाएंगे, यानी गुन्ने की कैफियत भी पैदा होगी। अगर आज से पहले आप इसको वादुन पढ़ते हैं तो इसको ठीक करें, आप मीम पढ़ेंगे, तनवीन नहीं पढ़ेंगे। वादुम बिल क़ारिअह, आह, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। मोटे ख़ौफ को आपने किस तरह पढ़ना है? रा आपने बारीक पढ़नी है क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है। आइन ज़बर ह, आह, ये गोल ता मैंने पहले भी आपको बताया है, आज फिर बता देते हैं। जब कभी वक्फ आ जाए तो इस तरह की गोल ता हा बन जाती है। अगर दरमियान में आपका सांस टूट रहा और इस तरह की गोल ता है तो वक्फ आप हा के साथ करेंगे, फिर दोबारा मिलाते हुए ता पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो खैर है ही वक्फ, तो यहाँ पे जितनी भी ता हैं मैंने आपके सामने पीछे हा पढ़ी हैं, तो ये भी आप याद रखें कि गोल ता हा बन जाती है। जो सीधी ता होती है वो हा नहीं बनती, वो ता ही रहती है, ये गोल ता हा बनती है। फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्तग़िय्यह, फ़अम्मा, मीम का गुन्ना अदा करना है। आपके इल्म में होगा कि जब कभी मीम के ऊपर शाद आ जाए या नून के ऊपर शाद आ जाए तो वहाँ पे गुन्ने की कैफियत होती है। जैसे मीम पे शाद ये है और ये नून पे शाद है तो गुन्ना ज़रूर अदा होता है। फ़अम्मा, ये है गुन्ना, होंठ बंद करके नाक में आवाज़ लेके जानी, इसे गुन्ना कहते हैं। समूदु,
ہم نے گزشتہ سبق میں واو مدہ، الف مدہ اور یا مدہ کا بیان پڑھا تھا۔ یہاں پہ ہمارے پاس واو مدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن ہے اور پہلے حرف کے اوپر پیش ہے۔ فَأُهْلِكُ، یہاں پہ بھی واو مدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن ہے اور پہلے حرف کے اوپر پیش ہے۔ اگر آپ اس کو فَأُهْلِكُ پڑھتے ہیں تو آپ درست کر لیں، فَأُهْلِكُ پڑھنا ہے۔ بِالطَّاغِيَةِ، تو کو پر پڑھنا ہے، غین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے اور یا کے بعد ہا کی آواز بھی آنی چاہیے۔ بعض لوگ وقف کرتے ہوئے پتہ ہے کیا کرتے ہیں، بالطاغیہ، جناب ہا کدھر چلی گئی؟ آپ کے سامنے جو گول تا ہے، ہا بن رہی ہے، وہ کہاں چلی گئی؟ تو وقف کی ادائیگی کے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ ہا کی آواز کو کلیئرلی ادا کریں، بالطاغیہ ایسے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ۔ فَأُهْلِكُوا، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھیں اور واو مدہ ضرور ادا کریں، یعنی کہ لمبا کر کے پڑھنا ہے، کو اتنا لمبا۔ بِرِيحٍ، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے حرف نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوتا ہے۔ چلیں آج یہ قاعدہ بورڈ پہ کر لیتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ نئے ہوں گے اور کچھ لوگ پرانے بھول کے بیٹھے ہوں گے، تو آج پھر آپ غور سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اخفا کا قاعدہ کیسے ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات، نون ساکن آپ یاد کر لیں کیونکہ ان سے ریلیٹڈ کافی سارے قاعدے ہیں، 4 قواعد ہیں بڑے بڑے۔ قرآن مجید کے جو 4 بڑے قواعد ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں نون ساکن سے اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش سے، اس کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جتنے 4 بڑے بڑے قواعد ہیں ان کا تعلق نون ساکن کے ساتھ ہے اور تنوین کے ساتھ ہے۔ آج جو ہم قاعدہ پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں اخفا کا قاعدہ، اخفا کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا نون ساکن نون تنوین۔ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں یہ صرف تنوین ہے تو آپ تنوین ہی پڑھ لیں، میں اس لیے اس کو نون تنوین کہتی ہوں کہ جب بھی ہم ان کو ادا کرتے ہیں تو نون کی آواز آتی ہے، کیسے؟ ایسے باد و زبر بن، کیسے؟ ساد و زبر سن، سن، نون کی آواز آنے کی وجہ سے اس کو نون تنوین کہا جاتا ہے۔ بہرحال اصل نام ان کا تنوین ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، یعنی اس نون ساکن کو اور اس تنوین کو چھپا کے پڑھیں گے۔ کیسے چھپائیں گے؟ میں بھی آپ کو پہلے الفاظ بتاتی ہوں کہ وہ کون سے حروف ہیں جو ان کے بعد آتے ہیں، پھر میں آپ کو ادائیگی کا طریقہ دوبارہ سے بتاتی ہوں۔ وہ ہیں جناب تا، اپنے پاس لکھ لیں یا ان کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ اس کے بعد آپ بھولنے نہ پائیں۔ تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، زواد، طوا، زوا، فا، اس کو تھوڑا سا لمبا کر لیتے ہیں، طوا، زوا، فا، قاف، کیف، یہ باریک کاف اور یہ موٹا قاف۔ جی یہ ہمارے پاس آگے ہیں حروف اخفا، ان کو آپ آج یاد کر لیں، اپنے پاس اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کو کبھی بھی یہ بھولنے نہ پائیں۔ جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن یا نون تنوین کو چھپا کے پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے آج کے سبق میں کیا پڑھا، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، بِرِيحٍ صَرْصَرٍ۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس تنوین اور تنوین کے بعد کیا آیا ہوا ہے، سواد، سواد ہمارے پاس حروف اخفا میں موجود ہے۔ یہاں پہ نون تنوین کے بعد ہا کے نیچے 2 زیر ہیں تو اس کو تنوین کہیں گے، تنوین کے بعد سواد آیا ہوا ہے، یہاں پہ جو بھی حرف ہو آپ کے لیے وہ میٹر نہیں کرتا، الف سے لے کے یا تک کوئی بھی حرف آ سکتا ہے۔
لیکن آپ کے لیے میٹر کرتا ہے کہ اس کے نیچے 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش ہونے ضروری ہیں. تو یہاں پہ یہ اخفا ہو گیا. اگر آپ کو نون ساکن کی مثال دیکھنی ہے تو یہ دیکھیں, یہ نون ساکن کی سب سے آسان مثال ہے. عند, یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد دال ہے, اور دال یہ حروف اخفا میں مشہور ہے. تو اس کو ہم عند کے بجائے عند, تھوڑا سا نون کو چھپانا بھی ہے اور کچھ غنہ بھی کرنا ہے. یہاں پہ بریحن سوار سوارن کے بجائے بریحن سوار سوارن اس طریقے سے پڑھیں گے. امید ہے یہ قاعدہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. اگر آپ کو سمجھنا ہے تو دوبارہ سے آپ سن لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, چلے جی آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سخرها علیہم 7 لیال وثمانیة أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. دیکھتے ہیں آیت میں کیا چیزیں ہیں. میں سخرها, خوا جو ہے اس کو حلق سے نکالنا ہے اور پر پڑھنا ہے. را کو ہم نے پر پڑھنا ہے. را کو تو ہم نے اس لیے پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. ہا سخرها, دونوں خوا کے درمیان فرق ظاہر کرنے کے لیے میں نے اس لفظ کو 2 دفعہ آپ کے سامنے پڑھا. علیہم 7, با کے اوپر ساکن آ گیا تو یہاں پہ کلکلا ہوگا. لیالی وثمانیۃ. اچھا جی, یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں ہم ادغام بالغنہ پہ کام کریں گے. ایام حسوما فترى القوم حسوما, یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے. دیکھیں تنوین ہے, تنوین کے بعد فا آیا ہوا ہے اور فا ہمارے پاس حروف اخفا میں موجود ہے. تو یہاں پہ کیا قاعدہ ہوگا, یہاں پہ پھر سے اخفا کا قاعدہ ہوگا. تو آگے کیا ہے, قوم موٹا قوف, فیہا, ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا آپ نے. صرعا, را بھی پر پڑھنی ہے اور صاد بھی پر پڑھنی ہے. کأنہم, نون کا غنہ ادا کرنا ہے. اعجاز, حمزہ اور عین ان دونوں کے درمیان واضح فرق ہونا چاہیے, لیکن اتنا واضح نہ ہو کہ آپ بڑی زبر کو کھڑی زبر بنا دیں. یعنی بعض لوگ واضح فرق کرتے کرتے پڑھتے ہیں نہیں. حمزہ اور عین دونوں کی آواز آنی چاہیے. جاز نخل خاویہ, یہ خوا بھی پر پڑی جائے گی اور یہ خوا بھی پر پڑی جائے گی. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. اس سبق کو آپ دھیان سے پڑھیے گا, تلفظ کا دھیان رکھیے گا, جو مخارج آپ کو سکھائے گئے ہیں ان کا دھیان رکھنا ہے, اور سب سے بڑی بات جو قاعدہ آج آپ کو سکھایا گیا اخفا کا قاعدہ, اس کو غور سے سنیں, سمجھیں اور اپنے سبق میں اس کو لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.